بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. عید الاضحیٰ جو انشاءاللہ کل ہم ادا کریں گے، جسے ہم اپنی زبان میں قربانی والی عید کہتے ہیں. قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ کیا قربانی کسی جانور کو ذبح کر لینے کا نام ہے؟ کیا قربانی کسی جانور کا خون بہا لینے کا نام ہے؟ کیا قربانی کسی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے؟ کیا قربانی والے دن ٹکے، کباب اور مختلف ڈشز بنا کے اس سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے؟ کیا قربانی عید والے دن خوبصورت جانوروں کی نمائش کا نام ہے؟ کیا قربانی میں نے اتنے من کا جانور لیا اس کا نام ہے؟ کیا قربانی میں نے بڑا قیمتی جانور خریدا ہے کیا اس کا نام ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو کچھ میں نے الفاظ جملے آپ کے سامنے رکھے، یہ تو بڑی بات کی بات ہے. ان میں سے کسی چیز کا نام قربانی ہے ہی نہیں. قربانی عربی لفظ ہے قربان، اس سے ہم نے اردو میں استعمال کرتے ہیں قربانی. قربانی اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں قاف، را اور با، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل بجا لانا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں قربان. باقی رہا آپ کا یہ 7 من کا بھیڑا اور 10 من کا بھیڑا اور بڑا بکرا، تو سن لیجیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کس کی؟ لحومها ولا دماؤها، تمہارے نہ گوشت کی نہ تمہارے خون کی. اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں، سب ختم ہو گیا. حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس گوشت کو، جس کو دیکھ کے ہم بکرا یا جانور خریدتے ہیں، یہ اتنے من کا ہے اور اتنے من کا ہے، یہ اس کلر کا ہے، یہ اس کلر کا ہے، یہ اتنا پیارا ہے، اس کی آنکھیں اتنی سونی، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارا جانور چاہے 10 من کا ہو یا 1 من کا ہو، وہ تمہارا چھوٹا جانور میں سے چاہے 5 کلو گوشت نکلے، مجھے نہیں ضرورت اس کی. مجھے کیا ضرورت ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میں تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل کتنا میرے قریب ہوتا ہے اور میرے دشمن شیطان سے دور ہوتا ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور انتہائی افسردہ بات کہ ہم میں سے اکثر اسی چکروں میں لگے. کتنے من ہے، کتنے کلو ہے، کیسا ہے، سارا عشرہ گزار دیا، اتنا قیمتی عشرہ اسی معاملے میں گزار دیا کہ بھائی ایسا ہو، ایسا نہ ہو، تیرے پاس ہے تو میرے پاس ہو، میرے جیسا تیرے پاس نہ ہو، میرے جیسا پورے علاقے میں نہ ہو، میری بلے بلے ہو جائے پورے علاقے میں، میرا جانور تو میرا ہی تھا. اللہ فرماتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں. مجھے جو چاہیے وہ تو نے تلاش ہی نہیں کیا 10 دنوں میں. جو مجھے چاہیے تو نے تلاش ہی نہیں کیا. میں تو تقویٰ چاہتا ہوں تم سے. میں تو چاہتا ہوں تمہارے دل میری طرف ہو جائیں، تمہارا دل میرا ہو جائے، تمہارا چہرہ میرا ہو جائے، تمہارے اعضاء میرے ہو جائیں، تمہارے سجدے میرے ہو جائیں، تمہاری عبادتیں میری ہو جائیں، تمہارے آنسو میرے ہو جائیں، تمہاری ادائیں میری ہو جائیں، میرا راستہ تمہارا ہو جائے اور تم میرے ہو جاؤ. مجھے تو یہ چاہیے. اور تم پورا عشرہ اسی چکروں میں لگے رہے کہ جناب اتنے من نہیں تو اتنے من. اللہ اکبر. تو قربانی در حقیقت اس چیز کا نام تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے، نہ کہ یہ تھا کہ میرے پاس اتنا گوشت ہے اور اتنا گوشت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ ابھی ہم نے جانور ذبح نہیں کیے، اس سے قبل اللہ ہم کو اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے. اللہ جو تیری ڈیمانڈ ہے، تیرا حکم ہے کہ تو تقویٰ ہم سے چاہتا ہے، اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. قربانی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتی؟ سب سے پہلی چیز تو میں پچھلے جمعہ بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ اخلاص ہے. صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یار کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں اپنے جانوروں کی، مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ان کے ایمان کا لیول اس قدر ہائی ہو کہ یہ ریاکاری سے بچ جائے، دکھاوے سے بچ جائے. ہو سکتا ہے بات، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم کمزور ایمان ہیں اور ہم اپنے جانوروں کی فوٹو ویڈیوز اور اس کو سٹیٹس پہ لگا کے اور ہم سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اخلاص، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا. سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اچھا کچھ لوگ اسی لیے کہتے ہیں جی ہم دیگ پکاتے ہیں، شاہ رکن عالم کے دربار پہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں. ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کی، اللہ کے نام پہ کی، لیکن پھر بھی یہ ناقابل قبول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شاہ رکن عالم کے دربار پہ کیوں لے گیا؟ کیا وجہ تھی کہ شاہ رکن عالم دربار پہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ شاہ شمس تبریز پہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ حافظ جمال کے پاس لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، وہیں پہ ہمارے دلوں کے اندر شاہ رکن عالم کی محبت بھی قائم ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے. اور یہ عمل اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو قبول نہیں. اخلاص اس چیز کا نام، 1% بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا جائے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی.
اس لیے قربانی ہمیں سکھاتی ہے اخلاص، اللہ کے لیے، بس سب کچھ اللہ، حتیٰ کہ کوشش کیا کرے اور جانور خاموشی سے خریدیں اور ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دیں، کہیں بھی کسی کو پیسے دے کے کھڑا کر دیں، قربانی والے دن لائیں ذبح کریں، بس ختم۔ بہت ساری اس میں دل آزاریاں بھی ہیں۔ دیکھیں نا اب جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، بہت سارے لوگ۔ اب ہمارا بیٹا جو بکرا لے کے گلیوں میں گھومے گا، ہمارا بیٹا جو لے کے ویڑے کو گھومے گا پوری گلیوں میں، اسے ہار پہنائے گا، اسے خوبصورت بنا کے نکلے گا، اور کیا خیال ہے اس یتیم بچے کے بارے میں، کیا خیال ہے اس مسکین بچے کے بارے میں، کیا خیال ہے ان غرباء کے بارے میں، کہ جن کے دل میں یہ نکلے اور یہ خواہش پیدا ہو کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سلف صالحین جو خود غربت سے گزر رہے ہوتے تھے، اگر وہ کبھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتے تو اس کو اس طرح چھپا کے لاتے کہ کوئی یتیم نہ دیکھ لے، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ یہ شخص چیز لے کے اپنے بچوں کے لیے جا رہا ہے، ہمارا بھی باپ ہوتا، ہمارے لیے بھی کچھ کرتا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، نہ کہ پورے علاقے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کتنے ویڑے کر رہا ہے، ہمیں دیکھ کے تو نہیں آیا، لیکن کیا ہے، آواز نکلتی کہاں پہنچ جاتی ہے، فلاں اتنے کر رہے، فلاں اتنے کر رہے، فلاں اتنے کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے اخلاص نہیں ہے، کچھ اور بھی ساتھ ان کو چاہیے، بس وہی ملے گا قیامت کے دن، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے، تقوی، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا۔ اللہ میرے پاس 2 کروڑ نہیں ہے، 1 کروڑ نہیں ہے، اللہ 10-20 لاکھ نہیں ہے، اللہ یہ 30-35 ہزار کی قربانی خریدی، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے حبیب کی سنت ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تیرے نبی کے طریقے پہ کر رہا ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جانور کو نہ دیکھ، اللہ میرے دل کو دیکھ، میرے ارمانوں کو دیکھ، اور میرے اس 35,000 اور 30,000 کو دیکھ، اللہ میں نے تھوڑے تھوڑے پورا سال جمع کر کے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ پھر دیکھو کیسی لذت ہے، پھر کیسا مزہ اور سکون ملتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ یقین جانیے قربانی ہمیں سبق دیتی ہے اتباع سنت کا، قربانی ہمیں سبق دیتی ہے اتباع سنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نماز کے لیے نکلے، دیکھا تو کچھ لوگوں نے قربانی سے عید نماز سے پہلے قربانی کر دی، جانوروں کے گردن پہ چھری پھیر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے اسے چاہیے کہ اور جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ پہلا سبق تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھا نہیں، یا کوئی اور وجہ ہوگی، آپ نے پہلے قربانی کر دی، اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ قربانی جو سنت کے مطابق نہیں ہوگی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اور سیم اسی طرح کوئی بھی عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے ہماری زندگی میں وہ نمازیں ہو، روزہ ہو، حج زکات، کچھ بھی ہو، ہماری فوتگی ہو یا خوشی ہو، غم ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اللہ کے ہاں مقبول۔ سنت کو لازم ہو، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو سنت کو پکڑنا پڑے گا، اللہ کی نزدیکی چاہیے تو سنت لازمی ہے، سنت کو چھوڑ دے گا تو پھر برباد ہو گئے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا انسان ہو، اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلتا ہے تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے درمیان خود موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کے ان کی پیروی شروع کر دو، اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قربانی ہمیں سنت کا درس دیتی، سنت کو لازم پکڑیں، سنت کو اہمیت دیں، سنت پہ چلے بس، اور کوئی راستہ ایسا نہیں جو ہمیں جنت تک لے جائے سوائے محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے صبر کا، صبر کا سبق۔ حیرت کی بات ہے، یقین جانیے صبر ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا۔ ابھی ایک نیوز میری نظروں سے گزری، 150 روپے کے بدلے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، 150 روپے، عدم برداشت۔ 150 روپے کی شرط لگی ہوئی ہے، ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا، اب وہ ہارنے والا کہتا ہے نہیں اور جیتنے والا کہتا ہے ہاں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 3 فائر اس کے سینے میں مار کے اس کو قتل کرتا ہے۔ 150 روپے، یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہے، صبر کی کمی، معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم صبر کرو، صبر۔ چھوٹی سی بات میں گولیاں چل، 150 روپے کے لیے انسانی جان، اور انسانوں میں بھی مسلمان کی جان، صبر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، معاشرہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے واللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ کہیں پہ اسلام آباد کے اندر معاملہ ہو رہا ہے اور بڑے ہی دکھ اور افسوس کی باتیں کی جا رہی ہیں، جی بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا، جی فلاں لڑکی قتل ہوگی، بڑا دکھ ہوا۔ یقیناً دکھ کی بات ہے، آخر کار وہ مسلمان بیٹی ہی تھی، لیکن اس کو اس رستے پہ چلایا کس نے، اس جگہ پہ پہنچایا کس نے؟ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ بیٹی کا قتل ہونا یہ ایک واقعتاً ایک بہت بڑا جرم ہے، دکھ کی بات، لیکن آخر کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ اس ماں نے، اس باپ نے پہلے دن اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیکھا کہ بیٹا یہ کام عزت دار لوگوں کا نہیں کہ آپ بند سنور کے کپڑے پہن کے کیمرے کے سامنے آئیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، اٹریکشن پیدا کریں۔ میری بیٹی یہ کام تیرا نہیں، تو بیٹی ہے خدیجہ الکبریٰ کی، تو بیٹی ہے فاطمہ الزہرا کی، تو بیٹی ہے عائشہ صدیقہ کی، تو ان کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی، میری دھی، تیرا کام نہیں۔ تو بند سنور کے کیمرے کے سامنے آئے اور غیر محرموں کے ساتھ تو رابطہ کرے، اور پھر وہ آئے تجھے تحائف دے، پھر نہ ملے، پھر تجھے قتل کرے۔ بیٹی اس لیول پہ، اس مقام پہ پہنچانے والے اس کے اپنے والدین ہیں، اللہ کے قسم، اور کوئی قصوروار نہیں۔ اللہ اکبر، ظلم ہوا ہے، لیکن اس ظلم کے پیچھے سب سے بڑا کردار ماں باپ، جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں بیٹی کے کرتوتوں پہ، بیٹی کے اعمال پہ۔ کیا اس کے باپ کو نہیں پتا تھا؟ کیا اس کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ ہماری بیٹی کی فین فالوئنگ کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور کئی قتل ایسے ہوتے ہیں جس میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ وہ قتل کہ جس کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ 3 خبیث لوگوں نے بدکاری کی، اور اس کے خاوند کو بھی مجبور کیا کہ اس کے ساتھ مکالمہ کرے، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اور اللہ جزائے خیر دے پنجاب پولیس کو، انہوں نے پھر پکڑا اور پولیس مقابلہ ہوا اور پھر ایک کو قتل کیا، اور اس کی سزا یہی بنتی تھی۔ اللہ کی قسم بہت سارے غیور پولیس آفیسرز موجود ہیں جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کا درد رکھتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ان کو یہ غیرت آتی ہے کہ یہ کیس عدالت میں گیا تو پھر وہ سندھ کا وڈیرا جس نے جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی ظلم کرنے کے بعد عدالت سے نکلا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہ پاکستانیوں تم سب کے منہ پہ کالک مل کے میں نے جوان بیٹی کو زنا کیا، قتل کیا، تم نے میرا کیا کر لیا؟ سارے پاکستان کی عدالت، ریاست، ادارے ٹھنگا دکھا کے چلا گیا۔
ایک کا علاج ہو گیا، 2 باقی ہیں، اللہ کرے گا ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اتنا ظلم یار، اتنا ظلم، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، واللہ صبر نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اپنا بیٹا ہے یا بیٹی، وہ فیصل آباد سے جانے والا بھی کسی کا بیٹا تھا، وہ کوئی 35 سال کا نہیں تھا، وہ بھی 21-22 سال کا جوان تھا۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے موبائل پہ نظر رکھو، بچا لو، اللہ کے لیے بچا لو، بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ سامنے آپ کے تعزیت کریں گے اور بعد میں کہیں گے ایسے کرتوت نہ کرتے تو یہ صلہ نہ ملتا۔ قربانی صبر کا درس دیتی ہے، صبر، اللہ اکبر، صبر کریں، برداشت کریں۔ معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت کا جو رویہ چار نکلا ہے، ہر بندہ فلمیں دیکھ کے ڈون بنا ہوا، یقین جانے وہ فلمیں دیکھ کے کپڑے ویسے پہنتے ہیں، وہ فلمیں دیکھ کے چالیں ویسی چلتے ہیں، وہ فلمیں دیکھ کے ویپن ویسے رکھتے ہیں، اور بدماش بن کے سمجھتے ہیں ہم جناب بڑے نامور لوگ ہیں، ہماری رسپیکٹ سارا ملک کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ عزت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی کوئی عزت کرتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سور اور خنزیر جیسا بنا دے گا، ذلیل کر دے گا اللہ اس کو، یہ کوئی عزت نہیں۔ کچھ عرصہ تو ہماری فلم انڈسٹری نے فلانا ڈاکو اور فلانا خان اور فلانا چودھری اور فلانا گجر اور فلانا فلاں بنا کے ہیرو بنا کے اور جناب ہمارے معاشرے کو برباد کرتے رہے، سارا ملک وہ اسی کے پیچھے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا، مونچھیں رکھ کے بدماشی کرتا رہا۔ وہ دنیا سے سفر اس کا ختم ہوا تو نیا کام شروع ہو گیا۔ اب نوجوان دیکھ لو کن کی پیروی کر رہے ہیں، فلمیں اور چیز ہے، وہ فلم ہے، یہ حقیقت زندگی ہے۔ واللہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو، ہم نے دیکھا ہے کتنے ہی نوجوان جنہوں نے اسی طرح جذبات میں آ کے غصے میں آ کے بڑے بڑے قدم اٹھائے، جیلوں میں رو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کتنے ہی سال گزر گئے، میری ماں اور میرے باپ مجھے ملنے تک نہیں آئے، میرے سینکڑوں یار تھے سارے چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، میں اکیلا پڑا ہوں، میری ضمانتیں کروانے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے حقیقی لائف۔ اس لیے نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں، صبر کیا کرو، چھوٹی موٹی بات کے درگزر کیا کرو۔ اگر کوئی آپ پہ سختی کر دیتا ہے، کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، صبر کرو۔ اللہ کی قسم جو صبر کرتا ہے اس کا انتقام اللہ خود لیتا ہے، اس کا انتقام اللہ خود لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے شکر کرنے کا، شکر کا درس۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ایک جانور خریدتے ہیں اور وہ جانور جو ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہوتا ہے، قد میں بھی آپ سے بڑا ہوتا ہے، طاقت میں بھی آپ سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آپ کے مسخر کر دیا، مسخر کر دیا کہ آپ اسے گرا بھی لیتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلا بھی لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارے مسخر کیا، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کی گردن پہ چھری پھیر لیتے۔ یقین جانے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر چاہے تو سینکڑوں لوگوں کو اپنے قدموں تھلے رون دے، لیکن اللہ کا شکر کرو اتنی بڑی طاقت والا جانور بھی اللہ نے آپ کے مسخر کر دیا، آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دے دی کہ آپ جانور کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا کے اس کو فوراً اللہ کے حضور ذبح کر دے۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اکبر۔ قربانی ہمیں درس دیتی ہے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، کھاؤ بھی صحیح اور غرباء میں تقسیم بھی کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اپنے پاس رکھ لو، تقسیم بھی کر لو، کچھ بھی کر سکتے ہو، بہتر یہی ہے میرے بھائی جتنی مہنگائی ہو چکی ہے نا، یقین جانیے کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کے ہاں ہفتوں
گوشت نہیں پکتا، مہینوں گوشت نہیں پکتا۔ وہ عید کے عید امید رکھتے کہ ہمارے مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن مسلمانوں نے اپنے فریج بھرنا شروع کر دی۔ ہاں کوئی تقسیم بھی کرتا ہے تو اپنے جاننے والے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں۔ جس نے کی ہوتی ہے اس کے گھر قربانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے ناراض نہ ہو جائے، اور جس نے نہیں کی ہوتی اس کا پتہ بھی ہو تو نہیں پہنچاتے۔ میں اسے جانتا تھوڑی ہوں، میرا رشتہ دار تھوڑی ہے، میں اس کو کیوں پہنچاؤں؟ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھو، یہ عید در حقیقت مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، ان کے لیے یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں پہنچانا ہے اللہ کو تو پھر کسی غریب کے گھر پہنچا دو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں بھی پہنچ جائے گا۔ کسی مسکین کے گھر پہنچا دو، اللہ کے ہاں بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ فریج بھرنا چھوڑو، یہ جو مشن بنا رکھا ہے نا، اچھا گوشت نکال لیا، اچھا گوشت نکال لیا، پٹ کی بوٹیاں نکال لی ہیں، فلانی بوٹیاں نکال لی، اور جو ہلکا گوشت ہے اس کو کہا جناب اس کو کیا کرو، اس کو جناب دے دو، کس کو؟ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یار یہ روش بڑی خطرناک ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم لوگ تقسیم نہیں کرتے۔ اچھا گوشت مکس کرو، جو جس کے حصے میں آیا تقسیم کر، لیکن اس کو روکو نہیں، اس کو روکو نہیں کہ اچھا گوشت فریج میں، ہلکا گوشت غریبوں میں، ایسا کچھ۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اجر سے محروم ہو جائیں گے، پوری قربانی سے محروم ہو۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے جانوروں پہ شفقت کا، سبحان اللہ۔ یار اللہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے، اسلام کیا بات ہے۔ ایک شخص 100 قتل کر لے، کافر ہو، مشرک ہو، بتوں کا پجاری ہو، بتوں کا پجاری، صلیب کا پجاری، اللہ کا بیٹا عزیر کو سمجھے، اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو سمجھے، اتنا بڑا مجرم ہو، اگر وہ ایک بار کہہ دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ اور آئندہ جو عمل کرے گا، اگر مسلمان کو ایک نماز کے 27 کا ثواب مل رہا ہے تو یہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گیا ہے، اللہ اس کو ایک نماز کی 54 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ کیسا اسلام ہے؟ سارے معاف۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، یقین جانیے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ تم عیسائی ہو جاؤ تمہارے معاف، گارنٹی کوئی نہیں۔ یہودی ہو جاؤ تمہارے معاف، گارنٹی کوئی نہیں۔ ہندو ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں۔ اسلام ایک واحد دین ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ ساری زندگی 100 سال گناہوں سے لتھڑا ہوا، کفر و شرک سے لتھڑا ہوا ہے، لیکن کیا ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین اور یہ قربانی ہمیں درس دیتی، کس چیز کا؟ جانوروں پہ شفقت کا۔ آپ جانور کو رکھیں، اس کی خدمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ جانور آپ کے لیے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بن کے آ جائیں۔ دیکھیں نا، صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے، ایک اونٹ بلبلایا دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارا مالک ہے نا، یہ جو ہمارے اوپر مالک بنا ہوا ہے، جو ہم جس کے زیر کفالت ہیں، اللہ کے نبی یہ ہمیں کھلاتا تھوڑا ہے، کام ہم سے زیادہ کرواتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور فرمایا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس جانور کو تھوڑا کھلاتا ہے اور کام اس سے بہت سارا لیتا ہے، اللہ سے ڈر۔ اللہ اکبر۔ جہاں یہ شکایتیں کر رہے ہیں نا جانور، وہیں پہ یہ اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرتے ہوں کہ اس نے خوب خدمت کی ہے ہماری۔ تو جانور شفقت کرنا، قربانی درس دیتی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرنے لگو اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو۔ جو اسلام نے قتل کا بدلہ، قتل یعنی جب کسی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے
اس وقت جو طریقہ اسلام میں رائج ہے، دنیا میں سب سے کم تکلیف اس طریقے میں، جب کسی انسان کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے، اور اس کے بعد ایک تیز دھار تلوار کے ساتھ اس کی گردن پہ ایک ضرب لگائی جاتی ہے، ایک ضرب، 1 سیکنڈ جتنی تکلیف ہوتی ہے، بس اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس کا تعلق شہ رگ کا اور گردن کا کٹتا ہے، وہیں پہ وہ تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے، تکلیف اسے دوبارہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے قتل کے بدلے قتل، قصاص کے اندر بھی جو طریقہ رکھا ہے وہ ایسا رکھا ہے کہ مرنے والے کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو جتنی کہ چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسلام نے جانوروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے کہ جب ذبح کرنے لگو تو پھر چھری تیز ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، قصاب حضرات جب آتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، پہلے تو ہاتھ خود رکھا کریں، کسی اور سے نہ رکھوایا کریں۔ یہ جو ہے نا جی، چھری کو ہاتھ لگا دیا، کر لو جی ذبح، سمجھتا ہے کہ میری طرف سے ہو، میں نے ذبح کا، ایسا کچھ نہیں۔ چھری کو ہاتھ لگانے سے، بکرے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، صحابہ خود کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کی اولادیں بیٹیاں بھی خود کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ چھری چلائیں، اپنے ہاتھوں سے چلائیں، اپنے بچوں کے سامنے چلائیں، اپنے بچوں کے سامنے، لیکن وہ چھری چیک کریں پہلے، تیز ہے، جانور کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ قصاب ہمارے بھائی جو ہیں، انہوں نے تو بھائی ایک دن میں کتنے گرانے ہوتے ہیں، وہ چل سو چل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ مجھے اسی طرح ذبح کرنے کے لیے اکثر دوست بلا لیتے ہیں، تو میں ذبح کرنے گیا، اس نے چھری پکڑائی، یقین جانیے کہ آدھی رگ اس کی کٹ گئی، چھری چلنا بند ہو گئی، اتنی تکلیف میں جانور تھا۔ آج تک وہ منظر مجھے یاد ہے، یقین جانیں بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، اس لیے چھری تیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جانور کو ذبح کرو چھریوں کو تیز کر لو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ ہے میرے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، چاہے جانور بھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی ظلم کرنا جائز نہیں، تکلیف دینا اس کو جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قربانی ہمیں درس دیتی عبادت جوانی کی، عبادت جوانی کی۔ یقین جانیے جب تک آپ صحت مند ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک، بہت بڑی نعمت۔ میں اس وقت جمعہ تو پڑھا رہا ہوں کھڑے ہوئے، آدھا پونا گھنٹہ ہونے والا، میری کمر میں تکلیف ہے، مجھے پتا میں کیسے کروں، آپ کے سامنے آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت، یقین جانیے۔ نوجوانوں اس کی قدر کرو، عبادت جوانی کی، بس بڑھاپے میں تو کوئی کام ہے نہیں نا، اب اس سے آنا ہی مسجد میں ہے، زیادہ ٹائم گزارنا ہی مسجد کے اندر، اور تو کچھ نہیں اس کو۔ بیٹے جوان ہو گئے ہیں، کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا آج کے بعد تو نے کام نہیں کرنا، ہم کریں گے، تو بس 5 ٹائم نماز پڑھا کرو۔ اب ابا جی کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے مسجد میں آنے۔ جوانی عبادت، قربانی درس دیتی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 جو کانا ہو، آگ سے کانا ہو۔ نمبر 2 جو بیمار ہو۔ نمبر 3 جو لنگڑا ہو۔ نمبر 4 جس کے ہڈیوں میں مخ نہ ہو، گدا نہ ہو، بالکل ایسے لڑکھڑاتا پھر۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت ایک جانور کو قبول نہیں کر رہی، لنگڑا ہے، کانا ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، ہڈیوں میں جان نہیں، تو اللہ کی عبادت ایک جوان بندے کو کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور ہے، جو کمزور ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے۔ یہ نوجوان بلیئرڈ پہ کھڑا ہو کے گھنٹوں کھیلتا ہے، گھنٹوں بلیئرڈ کھیل لیتا ہے، گھنٹوں کرکٹ کھیل لیتا ہے، گھنٹوں یہ جناب مرغے لڑا لیتا ہے، گھنٹوں یہ گیمیں کھیل لیتا ہے، سب کچھ، لیکن اللہ کی عبادت میں انتہائی سست۔ عبادت جوانی کی ہے یارو، عبادت جوانی کی ہے۔
جوانی کی عبادت ہے، بعد میں تو بھائی پھر ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے، کوئی نیچے بیٹھ کے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی جوانی کی عبادت کا درس دیتی ہے قربانی، کہ جوانی میں عبادت کریں، بس بڑھاپے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام، تہجد اشراق کا اہتمام، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب اس سے سنتے نہیں پڑی جاتی، تہجد نہیں پڑی جاتی، کمزور ہو گیا بہت سے، یہ صرف فرض پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرا یہ جو بندہ بزرگ ہو گیا نا، جوانی میں پوری سنتے پڑھتا تھا، نفل تلاوت ذکر سب کرتا تھا، میرے فرشتوں یہ صرف فرض پڑھتا ہے نا، تم پھر بھی اس کی پوری عبادت لکھو، یہ جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ یہ ہے جوانی کی عبادت کا مسئلہ۔ بڑھاپے کی عبادت تو پھر ظاہری بات ہے کمزور ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کچھ حرام چیزوں سے بچنے کا۔ دیکھیں، بال کاٹنا جائز ہے، بال کاٹنا جائز ہے، سر کے ہوں، بالوں کے ہوں، اپنا مونچھوں کے ہوں، یا جسم کے دوسرے بال ہوں، سوائے داڑھی کے یا ہمارے یہ جو بھویں ہیں اس کے۔ اب شریعت نے کیا فیصلہ کیا کہ جس نے قربانی کی نیت کر لی ہے، وہ چاند ذوالحجہ کا دیکھنے سے پہلے، یعنی جیسے چاند نظر آئے اس کے بعد وہ ناخن کاٹنا جائز عمل ہے، روک لیا۔ بال کاٹنا جائز عمل ہے، روک لیا۔ اب کیا ہے، یہ عارضی پابندیاں لگا کے اللہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ اللہ یہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو جائز کام پہ پابندی لگا دی ہے، کیا اس پہ عمل کرتا ہے، اور کیا میرے حرام کردہ کاموں پہ جو میں نے پابندی لگائی ہے کیا اس پہ بھی عمل کرے گا؟ بال کاٹنا چھوڑ دیے، شراب نہیں چھوڑی، ناخن کاٹنا چھوڑ دیے، برائی نہیں چھوڑی، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑی، فحاشی کے رستے کو نہیں چھوڑا، جھوٹ فریب دھوکے کو نہیں چھوڑا، غیبت چگلی کو نہیں چھوڑا، جوئے شراب کو نہیں چھوڑا۔ کہتا ہے میں نے ناخن نہیں کاٹے، میں نے بال نہیں کاٹی۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے شریعت نے منع کیا۔ شریعت نے تو بہت سارے کاموں سے منع کیے، وہاں کیوں نہیں رکتا؟ وہاں کیوں نہیں رکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے قربانی کہ تم اپنا خیال رکھو، جیسے جائز کاموں پہ پابندی پہ عمل کر رہے ہو، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم پہ مستقل حرام چیزیں کی ہیں اس پہ بھی پابندی کرو۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے اپنے نفس پہ چھری چلانے کا۔ یہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہے نا، جو آپ کو ابھارتا ہے برائی کے لیے، آپ کو ابھارتا ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے، آپ کو ابھارتا ہے دین سے دور جانے کے لیے، آپ کو ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پہ، اس پہ چھری چلائیں۔ جو آپ کے تکبر کی اندر ہے اس تکبر پہ چلائیں۔ آپ کے اندر حرام کھانے کی جو چاہت ہے اس پہ چلائیں۔ آپ کے اندر جو حرام پہننے کی چاہت ہے اس پہ چلائیں۔ آپ کے اندر جو اللہ کی بغاوت کی چاہت ہے اس پہ چھری چلائیں۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سبق ہمیں قربانی نے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل اللہ اکبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اضحیٰ کے دن اس کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ میں عید بناؤں، اور یہ عید مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس میں وہ کیا کریں؟ جانوروں کو ذبح کریں۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دودھ والا جانور ہے جس سے میں دودھ پیتا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی اس کے علاوہ تو میرے پاس جانور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایسے کر،
تو اپنے بال چھوڑ دے، ناخن چھوڑ دے اور قربانی والے دن عید پڑھ کے کاٹ لی، اللہ تجھے قربانی کا اجر دے۔ اب اس سے دو مسئلے اخذ کیے جا سکتے، ایک تو یہ کہ دودھ والا جانور جس سے آپ دودھ پی رہے ہیں، بچے دودھ پی رہے ہیں، آپ کا گھر چل رہا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مستقل آپ کا عمل موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیں اس کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سمجھے میں رہ گیا تو میرا فرض ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس اس طرح کا جانور ہے اور وہ نہیں ذبح کرتا، تو اسے چاہیے کہ وہ بال اور ناخن بڑھا لے اور عید نماز پڑھنے کے بعد کاٹ لے، اللہ اس کو انشاءاللہ تعالی کیا قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قربانی کن جانوروں کی کرنی؟ قربانی آپ گائے کی کر سکتے ہیں، مذکر مؤنث، بھیڑ مذکر مؤنث کی کر سکتے ہیں، بکرا مذکر مؤنث، اونٹ مذکر مؤنث۔ باقی رہ گئی، میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، بھینس کی قربانی جائز عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے تو فرمایا سوال کرنے والے سے پہلے میں نے آج تک اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اجماع تھا امت کا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ شک میں ہیں تو نہ کریں، آپ گائے کی کریں، بس ٹھیک ہے، زبردستی تھوڑی ہے۔ ایک بات ہوتی ہے جائز اور ناجائز کی، ایک ہوتی ہے کہ جناب ہم نہ کریں، نہ کرو بھائی۔ اگر کوئی کر رہا ہے، اس کو کوئی مل گئی ہے یا اس نے پا لی ہے بھینس، وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ تیری قربانی ہوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، یاد رکھیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دو دانت جانور، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر، دو دانت والا جانور، دندہ جانور۔ اچھا دندہ، اب مجھے کئی فون آتے ہیں، وہ جی دانت ہل رہے ہیں، لے لیں؟ میں نے کہا نہیں یار، ہل رہے ہیں۔ دو دانتے کا مطلب ہے جو اس کے دودھ والے دانت ہیں، پہلے دانت ہیں، وہ گر جائیں اور نیچے والے نظر آنے لگ جائیں، وہ دندہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ایک گر گیا ہے، ایک ہل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں ہوتی۔ اور کئی ظالم ایسے ہیں تاریں ڈال کے دانت ہی نکال دیتے، دیکھو یہ دانت گرے ہوئے ہیں، بھائی دانت اوپر والے گرتے ہی تب ہیں جب نیچے سے نئے دو دانت آتے ہیں، پھر گرتے ہیں، دو دانت والا۔ اچھا بھیڑوں کے بارے میں، بھیڑ یا بھیڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب 6 مہینے کا ہو، سال کا نظر آئے، اس کی قربانی جائز ہے؟ نہیں جائز۔ جانور دندہ ہی ذبح ہوگا، اگر دندہ میسر نہیں، حدیث کے الفاظ کہ اگر دندہ میسر نہیں ہے تو پھر جزع، وہ ذبح کرو۔ اور یہ جزع کتنا ہوتا ہے؟ 1 سال کا، کم از کم 1 سال کا، یہ ذبح ہوتا ہے۔ تو اس لیے جانور دندہ ہی کریں۔ اگر دندہ میسر نہیں ہے یا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، ہماری رینج سے باہر ہو گیا، تو پھر آپ بھیڑو کریں، بھیڑ کریں 1 سال کی، یہ نہیں کہ 6 مہینے عمر ہو سال کا لگتا ہے جی، ایسا کوئی جانور اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، سال کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح کھسی جانور، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، اگر میسر آ جائے تو لے لینا چاہیے، یہ عیب کے اندر نہیں آتا ہے، اس کے اوپر حدیث موجود ہیں۔ اسی طرح جو میں نے بتایا کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں ہے یا ایک آنکھ اس کی بالکل بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آنکھ کے اندر زخم ہے اور وہ خراب ہو چکی، اس جانور سے بچیں۔ اسی طرح وہ جانور جو واضح بیمار، ایک ہوتا ہے بخار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ایک واضح بیمار ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیٹ گیا، پڑا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمایاں لنگڑا ہو، واضح لنگڑا ہو۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ نے قربانی خرید لی ہے، ان میں سے کوئی عیب بعد میں لگا ہے تو پھر وہ قربانی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ قربانی جائز ہے، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ آپ نے ٹھیک ٹھاک لیا تھا، گر گیا ٹانگ ٹوٹ گئی، گر گیا سینگ ٹوٹ گیا،
گر گیا، آنکھ نکل گئی، آپ وہ قربانی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگی۔ اور اسی طرح جس کے ہڈیوں کے اندر جان نہ ہو اس کو بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانور خریدنے کے لیے بھیجتے تو ہم سر سے لے کے پاؤں تک، پونچھ تک جانور کو ٹٹولتے تھے، جانور کو ٹٹولتے تھے، اس کی آنکھیں چیک کرتے، اس کے سینگ چیک کرتے، اس کے دانت چیک کرتے اور اس کے کانوں کو چیک کرتے۔ اگر کان نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں چیرا ہوا ہے یا بہت بڑا سوراخ ہے، اس جانور کو ہم نہیں خریدتے تھے، نہیں خریدتے۔ ایک ہوتا ہے، سنیے، جانوروں کے قریب بندے ہوتے ہیں جو میرے بھائی جانوروں سے واقف ہیں، تو بعض جانور دوسرے جانور کے کان کاٹنا شروع کر دے، کھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے، وہ ٹک لگ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے سوئی برابر سوراخ ہے، اوپر بال آ گئے ہیں بچپن میں، وہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، زیادہ شک شبے میں نہ پڑے، ٹھیک ہے، موٹی موٹی چیز دیکھیں۔ ہاں سینگ دیکھ لیں، اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اسے بالکل نہ خریدیں۔ اور اسی طرح بعض بڑے جانور ہیں، ان کے سینگ بچپن میں ہی آگ کے ساتھ اسے بالکل روک دیا جاتا ہے، ڈم دیا جاتا ہے تاکہ یہ سینگ بڑے نہ ہوں، جانور خوبصورت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی نقص والی بات نہیں۔ ٹوٹا سینگ تب ہوتا ہے جب بڑا ہو جائے، ٹوٹ جائے، وہ تو عیب ہے، لیکن یہ نکلا ہی نہیں ہے، نکلا ہی نہیں ہے، نکلنے سے پہلے اس کو روک دیا جائے تاکہ جانور خوبصورت ہو۔ تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عیب ہے، کوئی فتوے والی بات ہے، جانور ذبح کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمارے جانوروں کو، قربانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ اسی طرح قربانی کے جو دن ہیں، سب سے افضل دن پہلا دن، بھائی پہلے دن ہی قربانی کرنا افضل ترین عمل ہے، پھر دوسرے دن اور تیسرے دن ایسے ہی۔ اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ضعیف چوتھے دن، اور کچھ علماء ائمہ دین کا حوالہ دیتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ ان کا، کہ وہ چوتھے دن کرنے کے قائل تھے۔ چوتھے دن کیونکہ ایام تشریق 10، 11، 12 اور 13 ہے، تو جب 13 ہے تو پھر اس کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب افضل عمل پہلے دن کرنا ہے تو آپ پہلے دن کر گزریں بس، لیکن مصیبت یہ ہے کسائی نہیں ملتا، سب سے بڑی جو وجہ ہے پہلے دن نہ کرنے کی، کسائی نہیں ملتا۔ اتنا تو کارآمد ہمیں ہونا چاہیے کہ ایک بکرا تو ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، چلو پہلے مرتبہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تو کوشش کریں پہلے دن ہی قربانی کر لیا کریں۔ اسی طرح ابن ماجہ، موطا امام مالک اور جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ہی بکری پورے گھرانے کی طرف سے ذبح کر دی جاتی، اس میں بیٹیاں بیٹے سب جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھی ہے، چلو جی ایک بکری کر دی گئی، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن الشام سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک قربانی کرتے تھے، یعنی ایک جانور لیتے تھے۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی، دیکھیں ان کی طرف سے اسپیشل قربانی کرنا، اسپیشل قربانی کسی سیدی سے ثابت نہیں، اسپیشل قربانی کرنا کہ میں نے ایک جانور لیا یہ میرے فوت شدہ کی طرف سے۔ ہاں جو ہمیں طریقہ نبی علیہ السلام سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے رہتے تو آپ فرماتے اللہ میری طرف سے قبول فرما لے، میرے اہل خانہ کی طرف سے قبول فرما لے، اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اب اس میں فوت شدہ بھی شامل تھے، زندہ بھی شامل تھے جو اس وقت موجود تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ بکرا ذبح کرنے لگے، چھوٹا جانور ذبح کرنے لگے، تو آپ اس میں دعا کیا کریں اللہ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میرے فوت شدہ والدین کی طرف سے قبول فرما، بس ہو گیا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیوی کا الگ سے، اس کا الگ سے، اس کا الگ سے لینا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، قبول ہو جائے گا، لیکن ایک بکری ہی کافی ہے۔ یہ جو جنگ چل پڑی ہے نا، مہنگے سے مہنگا اور زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا،
تو یہ صحابہ کرام سے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق. اس طرح کرنا، اتنی قربانیاں لینے لگا دیں، ٹھیک ہے نا، ایک قربانی گھر کی طرف سے کر لیں بس وہ. اگر یہ ٹرینڈ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گی اور ریاکاری سے بھی بچ جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جب جانوروں کے ہاں قربانیاں تقسیم کریں، نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں تقسیم کرتے تھے. اپنی طرف سے ایک کر دی یا دو کر دی بس، اور باقی کیا کرتے تھے؟ آپ صحابہ کو بلاتے، یہ قربانی تو کر لے، یہ قربانی تو کر لے، اور یہ قربانی تو کر لے. ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خصوصاً علماء کرام، آپ ان سے رابطہ کریں جن کی تنخواہیں 20-20 25-25 ہزار ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں، قربانی تو بڑی ان کی سوچ سے بھی دور ہے. تو آپ میں سے جو طاقت رکھتا ہے زیادہ قربانی کرنے کی، اپنے گھر کی طرف سے ایک کر لیں اور باقی ان علماء کو پہنچائے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کر لیں، یعنی اپنی طرف سے قربانی کر لیں، ہماری طرف سے تحفہ ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا. ان لوگوں کو دیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، سال پورا اپنے بچوں کو شاید کہ وہ کبھی نہ کھلا سکتے ہوں کچھ. ہمیں پتہ ہے نا، ہمارا فیلڈ ہے. بہرحال ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے پورے گھرانے کی طرف سے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے 10 افراد ہیں تو 10 بکرے کرنے ہیں. صحابہ کرام غریب نہیں تھے سارے، میں نے آپ کے سامنے پورا موضوع رکھا تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ ایک قربانی کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کرتے تھے اکثر اوقات، اور کبھی کبھار آپ نے 2 مینڈے بھی کیے ہیں، لیکن ایک زیادہ ثابت ہے. اسی طرح اونٹ اور گائے میں حصہ، اونٹ میں 10 حصے اور گائے میں 7 حصے آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایک جانور اپنی طرف سے کر دیتا ہے پوری گائے تب بھی ٹھیک ہے، 2 مل کے کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 مل کے کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے حصے کرنا، یہ تو اسلام نے رعایت کی ہے ہمارے لیے کہ جو طاقت نہیں رکھتا چلو حصہ ڈال. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کر نہیں سکتا. وہ جی ایک بندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کس نے کہا نہیں کرتا؟ ایک بندہ کر سکتا ہے، چاہے اونٹ کرے چاہے گائے کرے، کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح قربانی کے آداب جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں، ان میں سے ایک تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چھری کو تیز کرو. دوسرے نمبر پہ جانور کو چھری نہ دکھاؤ. تیسرے نمبر پہ جانور کو قبلہ رخ اس کا منہ ہونا چاہیے، قبلہ رخ. تیسرے نمبر پہ جب دعا پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اتنا کافی ہے. لیکن اگر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جس کو شامل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. عربی میں پڑھ لے تب ٹھیک ہے، اردو میں پڑھ لے تب ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیر لے، بس یہ قربانی ہو گئی. لیکن مشرک سے ہاتھ کبھی نہ رکھوائیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. بہت سارے قصائی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جناب شباز قلندر کا کڑا پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھولے لال کے گانیاں باندھی ہوتی ہیں اور لال رنگ کی باندھی ہوتی، تو وہ جھولے لال اور داتا کی ملنگڑی اور یہ جتنی ملنگڑیاں ملنگ پھیرتے ہیں نا، ان سے بچنا ہے. یہ کہنا جی ہم رکھ لیں گے، انہوں نے کہا جہاں بھائی ہم نے نہیں رکھوانا، ہاتھ خود رکھیں، کسی مشرک سے ذبح نہ کروائیں. کیوں؟ وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور کہتا ہے یا علی مدد، وہاں کہہ رہا ہے اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور ملنگی کہتا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور جناب شباز قلندر اس کا حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. مشرک کسائی سے ذبح کروانا جائز نہیں، بس بچیں اس. اس لیے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے صحابہ کرام اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے ہیں، بیٹیوں سے. عورت کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، حلال ہے. اور اسی طرح سفر میں ذبح کرنا، قربانی کرنا بھی جائز ہے. آپ سفر میں ہیں، قربانی کی ضرورت آ گئی، آپ ذبح کریں، وہی قربانی کر لیں، انشاءاللہ قبول ہو. اور اسی طرح
آپ نے ذبح کیا، گائے ذبح کی یا بکری، پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، اگر زندہ ہے تو پھر اس کو ذبح کرے گا، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا ذبیحہ اس کے بچے کا ذبیحہ، یعنی وہ پیٹ میں سے نکل آیا ہے، اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی سانسیں نہیں آ رہی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں کا ذبیحہ اس کے بچے کا ذبیحہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص جانور خرید کے لاتا ہے اور وہ چوری ہو گیا، اب وہ چوری ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ تو کچھ اگر تو طاقت ہے تو اور جانور لے آئے، ورنہ انشاءاللہ تعالی وہ چور جہاں کہیں بیچے گا، جو کچھ کرے گا وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کو اللہ قربانی کا اجر عطا فرما دے گا۔ پریشان نہیں ہونا، مقصد تو قربانی کرنا تھا یا گوشت کھانا تھا؟ اگر تو گوشت کھانا تھا تو پھر تو گوشت ہی ملے گا، اگر قربانی کرنا اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، چوری ہو گئے کوئی مسئلہ، اللہ آپ کی قربانی قبول فرما لے گا۔ اسی طرح اوجڑی کھانا، کچھ چینلز بیٹھ کے کہتے ہیں یہ اوجڑی کھانا مکروہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ۔ دیکھیں وہ تو کچھ لوگ گوشت بھی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص ہے، اگر آپ نہیں کھانا چاہتے نہ کھائے اوجڑی، لیکن یہ کہنا کہ کھانا جائز نہیں ہے تو یہ غلط ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ اوجری کھانا حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا کچھ بھی کھانے کو تو نہ کھائیں، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ رکھ لیتے ہیں، میرے پتر کا ایک حصہ ہو گیا تو اس سے میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے ہو گیا، ایک میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا ہو گیا، ایک اس کی اماں کا عقیقہ نہیں ہوا تھا اس کا ہو گیا، ایک میرے ابے کا نہیں ہوا تھا اس کا ہو گیا، چلو جی ساتھ اس سے پورے ہو گئے جی، لہٰذا میں نے بیڑا کر لیا، قربانی بھی ہو گئی عقیقہ بھی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ۔ ایسا کچھ نہیں، عقیقہ عقیقہ ہے، قربانی قربانی ہے، ہاں اسی دن عقیقہ آ گیا اسی دن قربانی آ گئی، سیم مسئلہ کہ 7ویں دن عقیقہ تھا اسی دن قربانی آ گئی۔ بندہ غریب ہے، کہتا ہے بکرا ایک ہے کام 2 ہو گئے، اب کیا کروں؟ اب یہ قربانی کرے، قربانی زیادہ افضل ہے عقیقے سے، یہ قربانی کرے، قربانی کر لے، اللہ اس کو جب طاقت دے بعد میں عقیقہ کر لے گا، قربانی پہلے کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا تھا، چلیں ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا، قربانی کے جانور ڈونیٹ کرنا، دے دینا۔ دیکھیں جو قاعدہ قانون ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ صدقات اکٹھے ہوتے ہیں اسی علاقے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کسی علاقے میں، بہت زیادہ، وہاں پہ ہیلپ کے طور پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقات دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہو، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے سن لیے ہوں گے سارے بیان، یہ بات 100% کنفرم ہو کہ میرا دیا ہوا پیسہ میرے فلسطینی بھائیوں تک پہنچ رہا ہے، پھر ضرور دیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو اگر 100% کنفرم ہے، اچھا کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے میں نے تو دے دیا اب دے نہ دے میرا کیا، تو اس بندے کی جہالت ہے، آپ اپنے مال کو ایسے پھینک دیں گے، ایسے نہیں پھینکتے، آپ ریسرچ کر کے دیں، جہاں بھی دیں اللہ کی راہ، اگر پہنچ رہے ہیں تو بالکل دیں، ایکسٹرا قربانیاں بھی دیں، صدقات بھی دیں، خیرات بھی دیں، زکاتیں بھی دیں، اپنے مال میں سے دیں، اپنا سب کچھ نشاور کر، لیکن اگر ان کو مل رہا، اگر نہیں مل رہا تو پھر بھائی اللہ سے دعا کریں، جس کو پہنچنے میں کائنات میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کو کوئی روک لے بھی تم لے جا نہیں سکتے،
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔